اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ثقلین افضل اور ٹائنشی انٹرنیشنل کے اندر جو میرا رینک ہے وہ SSM سینئر سیل مینیجر اور انٹرنیشنل رینک براؤنز لائن۔ آپ تمام دوستوں کو آج کی اس ہماری ٹریننگ کے اندر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بہت عام ٹاپک ہے، جس ٹاپک کا نام ہے فیب سیلز۔ جب بھی ہم اپنا کوئی بھی زندگی کے اندر انسان کام کرتا ہے تو اگر اس کام کو سمجھ کے اور سیکھ کے کیا جائے تو انسان کے جو رزلٹ ہیں، اس کام کے جو رزلٹ ہیں وہ ذرا مختلف ہو جاتے ہیں، اچھے رزلٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیم لائک کچھ ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں، ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو انسان انکانشیسلی کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے محنت تو ہو رہی ہوتی ہے، ہارڈ ورکنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، ایفرٹس بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جو رزلٹ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں وہ رزلٹ نہیں مل رہے ہوتے۔ تو آج کی ہمارا جو ٹاپک ہے اسی حوالے سے ٹاپک ہے، ہم فیب پہ بات کریں گے، فیب کیا ہے یہ بھی سمجھیں گے، اور پھر ہم نے جیسے کہ ہمارا اس سے پہلے جو سیشن ہوا تھا وہ تھا 1-to-1 سیل کے اوپر، اور آج دوسرا جو ہمارا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں فیب کے اوپر، کہ ہم اپنی پروڈکٹس کو کس طریقے سے، کس رائٹ وے سے ہم اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کیسے کر سکتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی۔ تو آئیے آج کے ہمارا اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے فیب، اس پہ ہم بات کریں گے اور اگلی سلائڈ کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہ سلائڈ دیکھ رہے ہیں، فیب سیلنگ۔ فیب سیلنگ کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے 1-to-1۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو انیبلنگ پروسیس ہے، جیسے ہمارا جو سسٹم ہے اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں: پریزنٹیشن، فالو اپ، ٹریننگ اینڈ انیبلنگ۔ اب جو انیبلنگ ہے وہ اس کا جو تعلق ہے وہ اگر انیبلنگ 1-to-1 ہو تو وہ بہت شاندار رزلٹ دیتی ہے، یعنی کہ بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ گیدرنگ میں کسی بندے کی انیبلنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں اگلے بندے کو قابل کرنا، تو اگر 1-to-1 کی جائے تو وہ بہت شاندار طریقے سے اس کے رزلٹ ملتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے اب یہاں پہ فیب سیلنگ کی بات ہو رہی ہے۔ اب فیب سیلنگ کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی 1-to-1، ٹھیک ہے۔ آپ اگر 1-to-1 فیب کریں گے تو اس کے رزلٹ بڑے اچھے ملیں گے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے جو 1-to-1 فیب کرنی ہے اور اس کے اندر جو ہے ہماری جو فیب ہے اس کو ہم نے کون سی چیزیں پہلے رکھنی ہے اور کون سی چیزیں بعد میں رکھنی ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی۔ آج کا 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ فیب سیلنگ کی بات ہوگی اور اس کے بعد ریڈی ٹو اسکور، کہ ہمیں آگے کیسے اپنے اسکور کو کیسے بڑھانا ہے، یعنی کہ ہماری پروڈکٹ کا آگے جو پروموشن ہے وہ کیسے ہوگی۔ یہ 2 چیزوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فیب رول کیا ہے؟ یہ ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں، آج ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ فیب رول کیا ہے۔ سیلنگ رن تھرو آؤٹ دی انٹائر ایکٹیویٹی پروسیس۔ جو سیلنگ کا پروسیس ہے، کوئی چیز جو سیل آؤٹ ہوتی ہے یا کوئی چیز کو بندہ خریدتا ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو کہ مکمل طور پہ ایکٹیویٹیز کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ آپ یہ بات جانتے بھی ہیں کہ ہمارا جو کام ہے، جس کام کے اندر ہم اس وقت الحمدللہ اپنی زندگی کی اچیومنٹ کر رہے ہیں اور اپنے گولز کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایکٹیویٹیز ہیں۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی جو سسٹم ہے اس کی 2 پلر ہوتے ہیں۔ ایک پلر ہوتا ہے ایکٹیویٹی اور دوسرا جو پلر ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں ڈاکومنٹس۔ آج یہاں پہ چونکہ بات ہو رہی ہے سیلنگ کی، تو سیلنگ کا چلنا، سیلنگ کا آپ کا آگے بڑھنا اور سیلنگ آگے تھرو آؤٹ جو ہے آگے چلتی ہے، تو اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی ایکٹیویٹیز پروسیس ہے۔ ہمارا جو کام ہے اس کے اندر جو مین چیز ہے وہ اپوائنٹمنٹس ہیں۔ آپ کی ایکٹیویٹی، انٹائر ایکٹیویٹی پروسیس، مکمل طور پہ ایک ایسا عمل جو کہ ایکٹیویٹیز کے اوپر منحصر ہو، whether it is the moderator, keynote speaker, teaching assistant, all talk about the sales knowledge and topics۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اسپیکرز ہوتے ہیں، جو ٹرینرز ہوتے ہیں، جو آپ کے ٹیچر اسسٹنٹس ہوتے ہیں، یہ تمام جو ہے یہ کس چیز پہ بات کرتے ہیں؟ جو سیل کا نالج ہے اس پہ بات کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا جو علم ہے، اور دوسرا ٹاپک پہ بات کی جاتی ہے۔ تو یہ بات یہ سمجھ آئی کہ یہاں پہ ہمارا جو عمل ہے وہ ایکٹیویٹیز کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایکٹیویٹی جو ہماری آگے پروسیس کے تحت چلیں گی تو اس طریقے سے جو ہمیں رزلٹ ہیں وہ بہت شاندار طریقے سے رزلٹ ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ فیب رول کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے بات کر لی۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ میں یہ دیکھتے ہیں
یہ چونکہ ہمارا جو سیشن ہے یہ ایلیمنٹری سیشن ہے، ایلیمنٹری ٹریننگز ہیں، ایڈوانس لیول کی ٹریننگز ہیں. دی امپورٹینس آف سیل ڈسپلے، کہ جو سیل ڈسپلے ہے اس کا امپورٹینس جو ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، سیل کی جو اہمیت کیا ہے اس پہ ہم دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو پروڈکٹ انٹروڈکشن ہے کہ ہم نے پروڈکٹ کا تعارف کیسے کرانا ہے، پروڈکٹ کا انٹروڈکشن کیسے کروانا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج بات ہوگی. واٹ آر یو مسنگ فرام سکسیسفل سیلنگ. اور یہ سوال ہے، یہ کوشچن ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کون سی ایسی چیز جو ہے ہم سیلنگ کے اندر مس کر رہے ہیں. دیکھیں آپ ایک چیز اگر اسکیل کے ساتھ اس کو سیل آؤٹ کریں گے تو وہ چیز کا آپ کا سیل ہونا نہ سیکھی ہوئی سے زیادہ بہتر ہوگا. آپ اچھے طریقے سے سیل کر سکیں گے. آپ دیکھتے ہیں آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک سیل مین نظر آتا ہے اور وہ سیل مین آپ نے شرٹ لینی ہے تو ایک بندہ جو ہے اس شرٹ صرف آپ کو دکھا رہا ہے لیکن اس کا فیب آپ کو نہیں وہ بتاتا. تو میں بھی وہ آپ شرٹ جو ہے وہ پرچیز نہ کریں، آپ خریداری نہ کریں. اگر ایک سیل مین جو کہ پروفیشنل ہے جس کے اندر فیب کی کوالٹیز موجود ہیں، اب فیب کیا ہے اس پہ آگے انشاءاللہ بات ہونے جا رہی ہے، تو وہی شرٹ جس کو آپ پرچیز نہ کرنا چاہیں لیکن آپ پرچیز کر لیتے ہیں. سامنے میرے ساتھ بھی ایسا زندگی میں ہوا کہ میں شاپ پہ گیا لیکن چیز جو تھی وہ میں خریدنا نہ چاہ رہا تھا لیکن سیل مین کی جو سکلز تھی اس کا جو فیب تھا اس کی وجہ سے میں نے وہ پروڈکٹ وہ چیز خرید لی. تو آج ہم یہ دیکھیں گے کون سی ایسی چیز جو ہے وہ مس ہم کرتے ہیں اور ہماری جو سیلنگ ہے وہ سکسیسفل پھر نہیں ہوتی، کامیاب نہیں ہوتی، ہم چیز کو کامیاب طریقے سے بیچ نہیں سکتے. تو اس کو ہم دیکھیں گے. اب ڈسپلے سیلز کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پہ اس کی ترتیب آپ کو نظر ہی آ رہی ہے. سب سے پہلے پروڈکٹ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، صحیح ہے. پروڈکٹ انٹروڈکشن کیا ہے؟ ہمیشہ ایک بات میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں، جب آپ پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو پروڈکٹ میں تین چیزیں آ جاتی ہیں. نیچر آ جاتے ہیں، پروڈکٹ کی نیچر کیا ہے، یعنی کہ جب آپ نے پروڈکٹ کا انٹروڈکشن کروانا ہے تو اس میں نیچر آئے گی کہ آپ جو پروڈکٹس ہیں اس کی کس فطرت پہ بنائی گئی ہے، اس کی نیچر کیا ہے، اس پہ بات ہوگی. پھر آپ نے دوسرے نمبر پہ افیکٹو ٹچ. افیکٹو جو ٹچ ہے اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو فیب کہتے ہیں. اب فیب کیا ہے اس پہ آگے چل کے انشاءاللہ بات ہونے جا رہی ہے. اب یہ دو چیزیں کمبینیشن ہوگا، یعنی کہ پروڈکٹ انٹروڈکشن اور ساتھ آپ کا افیکٹو ٹچ یعنی کہ فیب، ان دونوں کا کمبینیشن بنے گا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کہ سینرجزم بنے گا. ان دونوں کا جب اکٹھا ہوگا، یہ دونوں اکٹھی ہو جائیں گی چیزیں، پروڈکٹ انٹروڈکشن اور دوسرے نمبر پہ افیکٹو ٹچ. یہ دو چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں گی تو رزلٹ کیا نکلے گا، is equal to، یعنی کہ پروڈکٹ انٹروڈکشن پلس افیکٹو ٹچ is equal to successful sale display. اب آپ جو پروڈکٹ کا ڈسپلے کر سکیں گے یعنی کہ پروڈکٹ کا آپ تعارف کروا سکیں گے، پروڈکٹ اگلے بندے کو سمجھا سکیں گے تو وہ آپ کا جو ہے ڈسپلے سکسیسفل ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. اب اس میں اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم صرف پروڈکٹ انٹروڈکشن کر دیتے ہیں، پروڈکٹ کا تعارف کروا دیتے ہیں، اس کا انٹروڈکشن ہو جاتا ہے لیکن اس میں فیب مسنگ ہو جاتا ہے، یعنی کہ افیکٹو ٹچ جو ہے وہ مس ہو جاتا ہے، تو تب یہ ہماری جو رزلٹ ہے وہ نہیں ملیں گے. سامنے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو پروڈکٹس ہیں آپ بندے کو سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا بندہ پروڈکٹ لے نہیں رہا ہوتا. اس میں ایشو کیا ہوتا ہے، اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چیز اس میں مس ہوتی ہے، یا صحیح طریقے سے اس کا پروڈکٹ کا انٹروڈکشن نہیں ہوتا، یعنی کہ ہمارے جو پروڈکٹس ہیں اس کو اگلا بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ کوئی میڈیسنز ہیں، یہ کوئی دوائیاں ہیں، یعنی اس سینس میں وہ لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انٹروڈکشن صحیح طریقے سے تعارف نہیں کروایا جا رہا ہوتا، یا جب ہم انٹروڈکشن کرواتے ہیں تو ہمارا جو انٹروڈکشن ہوتا ہے وہ کمپریہنسو نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، یعنی کہ کمپلیٹ نہیں ہوتا کہ ہم صحیح طریقے سے پروڈکٹ کو سمجھا پا نہیں رہے ہوتے. اور دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے افیکٹو ٹچ، یعنی کہ فیب. جو فیب ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. وہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارا جو فیب ہے ہماری اس بزنس کے اندر، ہماری پروڈکٹس کے اندر وہ بیک بون ہے. آپ ان دونوں چیزوں کا جب اکٹھ ہوگا تو رزلٹ ملے گا سکسیسفل سیل ڈسپلے. تو آپ کی جو پروڈکٹس ہیں اس کا جو سیل ہے وہ مطلب سکسیس طریقے سے ہونا شروع ہو جائے گی اور اس طریقے سے آپ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اب یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے، اس مثال کو ہم سمجھتے ہیں. ہاؤ ٹاک دیٹ کین ٹریگر دی ٹچ. ہم کس طریقے سے اپنا جو بات کر کے اپنا جو فیب ہے، جو پروڈکٹ کا جو ٹچ ہے، افیکٹو ٹچ، اس کو ٹریگر کیسے کر سکتے ہیں. ٹریگر کا مطلب یہاں پہ ہم یہ لیں گے کہ مطلب آپ کا اگلا بندہ جو ہے اس کی نیڈ کیسے بڑھے گی،
اس کی ہم بات کریں اور اگلے بندے کی تشنگی، اگلے بندے کی پیاس بڑھے کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کی طرف اٹریکٹیو ہو، اٹریکٹ کرے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے، اے ویری ہنگری کیٹ وانٹس ٹو ہیو اے بگ میل. ایک بھوکی جو بلی ہے اس کو چاہیے ایک کھانا چاہیے، بڑا کھانا چاہیے، جو کہ وہ بہت بھوکی ہے. اب یہاں پہ یہ بیسیکلی فیب کی طرف ہم پڑھ رہے ہیں، فیب ہم سمجھائیں گے. Then the salesman push a pile of money. ایک سیلمین کیا کرتا ہے کہ اس کو کیا کرتا ہے، اس کی طرف جو ہے ایک پیسے کا ڈھیر جو ہے وہ پش کرتا ہے. جیسے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں پیسے کا جو ہے ڈھیر اس نے دے دیا، اس نے ایک پلیٹ میں پیسے رکھ کے دے دیے. But the cat did not respond to it. لیکن جو بلی ہے اس نے آگے ریسپونڈ نہیں کیا. This pile of money was just a feature. آپ دیکھیں یہاں پر یہ انٹرسٹنگ ایک چیز ہے، آپ سمجھنے والی ہے کہ اب کیٹ کے سامنے بلی کو لگی تھی بھوک اور سخت بھوک لگی تھی. اب سیل مین نے کیا کیا، یہ مثال دی جا رہی ہے، مطلب آپ جو ہے یہاں پہ کیٹ کو سمجھ لیں کہ آپ کا کسٹمر ہے یا کوئی آپ کا جو کلائنٹ ہے، تو آپ جو ہے اس کے سامنے، بلی کے سامنے پیسے رکھ دیے گئے، پلیٹ بھر کے پیسوں کی رکھ دی گئی. لیکن اس جو کیٹ تھی، جو بلی تھی، اس کی جو اٹریکشن ہے وہ کیش کی طرف نہیں ہوئی، پیسے کی طرف نہیں ہوئی. کیونکہ جو پیسے ہیں، جو کیش ہے، جو منی ہے، یہ جسٹ ایک فیچر ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک خصوصیت ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے فیچر ہیں. اب اگلی ڈیٹیل اس نے نہیں سمجھائی سیل میں نے. اب بلی جو تھی وہ ایز بیٹھی رہی، اس نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. اب یہاں پہ اس نے فیچر کی بات کر دی. اب یہاں پہ اگلے اسٹیپ اس میں بڑھتے ہیں. ویری ویری ہنگری کیٹ واز لائنگ آن دی گراؤنڈ. مطلب ایک بھوکی جو بلی تھی، کیٹ تھی، وہ لیٹی ہوئی ہے گراؤنڈ کے اوپر، زمین کے اوپر. دی سیل مین کیم، ایک سیل مین وہاں پہ آیا اینڈ سیڈ، اور اس نے کہا مسٹر کیٹ آئی ہیو اے پائل آف منی ہیئر. میرے پاس ایک پیسوں کا ڈھیر ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس منی کا ڈھیر ہے. اینڈ کین بائی اے لاٹ آف فش. آپ اس پیسے سے بہت ساری مچھلیاں خرید سکتی ہیں. اور جو مچھلی ہیں، بائنگ فش از دی رول آف دس منی. اب بیسیکلی اس پیسے کا جو رول تھا وہ یہ تھا کہ اب بلی کے سامنے آپ نے پیسے رکھ دیے. اب بلی نے کہا میں نے پیسوں کو کیا کرنا ہے، یہ فیچر تھا. اب آگے چلے تو اسی سے میں نے یہ سمجھایا کہ یہ میں نے آپ کو پیسے دیے، ان پیسوں سے آپ کیا کریں، ان پیسوں سے آپ یہ کریں کہ آپ جو ہے مچھلیاں خریدیں، فشز خریدیں. اور فش خرید کے، ٹھیک ہے، یہ جو فش کا خریدنا ہے اس کے اندر جو رول ہے وہ پیسے کا رول ہے. اب دیکھیں پیسہ، پھر آگے فش آ گئی، یعنی کہ بائنگ آ گئی. بٹ دی کیٹ اسٹل ہیز ناٹ ریسپونڈ. لیکن ابھی بھی جو بلی ہے، کیٹ ہے، اس نے ریسپونڈ ابھی تک بھی نہیں کیا. اب دیکھیں یہاں پہ فیب مکمل نہیں ہو رہا. اب جیسے کہ تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، فیب ایف سے فیچر ہو گیا، یعنی کہ پہلے ہم نے پیچھے جو سلائیڈ میں بات کی ایف سے ہو گیا فیچر. اب اے اور بی سے کیا بنتا ہے اس میں آگے ہم چل رہے ہیں. اب اس نے سیل مین نے یہ بات بتا دی کہ آپ کو میں پیسے دے رہا ہوں، تو جو پیسے ہیں، یہ منی ہے، یہ فیچر ہے. اگلی سلائیڈ کے اندر یہ میرے سامنے والی سلائیڈ ہے، اس میں یہ بات کر دی گئی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان پیسوں سے، بلی نے کیا کرنا ہے، ان پیسوں سے مچھلی خریدنی ہے. ٹھیک ہے، اور جو پیسے ہیں ان کا جو رول ہے یہاں پہ مچھلی خریدنا ہے. اب یہ بھی بات بتا دی گئی. لیکن ابھی بھی جو کیٹ ہے، جو بلی ہے، وہ متوجہ نہیں ہو رہی، وہ اٹریکٹ نہیں ہو رہی اس کی طرف. ٹھیک ہے، تو ابھی بھی یہاں پہ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے، کچھ چیز مس ہے کہ اس کا اس کی سیل مین کی طرف اٹریکٹ نہ ہونا. دیکھیں بلی جو ہے وہ بھوکی ہے، اس کو مچھلی چاہیے. اب مچھلی کی بھی بات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، پیسے کی بھی بات ہو گئی، مچھلی کی بات ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی وہ اٹریکٹ نہیں ہو رہی. تو سوال یہ پیدا ہوا کچھ نہ کچھ چیز مس ہے. اب ہم آگے چل کے یہاں پہ سرکل کو دیکھتے ہیں. A very hungry cat want to have a big meal. ظاہری بات ہے بھوکی بڑی سب قسم کی بھوکی بلی کو بڑا کھانا چاہیے. The salesman came, salesman آیا and said, اس نے کہا Mr. Cat, look ادھر دیکھو, I have a pile of money here. میرے پاس ایک پیسے کا ڈھیر ہے. And it can buy a lot of fish. اس سے آپ کیا کر سکتی ہیں, بہت ساری مچھلیاں خرید سکتی ہیں. Then you can have a big meal. یہ جو مچھلیاں ہوں گی یہ تمہارے لیے بڑا کھانا ہوگا.
جس سے تم پیٹ بھر کے اپنا کھانا کھا سکتی ہو. As soon as the word was finished, جو ہی الفاظ اس سیل مین کے ختم ہوئے, the cat bounced toward the pile of money, a complete fat sequence. اب جو ہی سیل مین کے الفاظ مکمل ہو گئے, بلی دوڑ کے اس پیسے کی طرف آ گئی, اور جہاں پہ اس طریقے سے فیب مکمل ہو گیا. فیب کی ترتیب مکمل ہو گئی. فیب کی ترتیب مکمل کیسے ہوئی کہ پہلے سیل مین نے بتایا کہ یہ پیسے ہیں, ان پیسوں سے آپ مچھلی خریدو گے, اور مچھلی جو ہے اس سے آپ کیا کرو گے, مچھلی جو ہے تمہارا کھانا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کھانے کو کھا کے تم اپنا پیٹ بھر سکتی ہو اور تمہاری بھوک ختم ہو سکتی ہے. اب یہ ساری ترتیب جب مکمل ہوئی تو اس کو کہتے ہیں یہ فیب کی ترتیب مکمل ہو گئی. اب فیب جو ہے کیا ہے, اس کو آپ یہاں پہ آگے چل کے آپ مزید اس کو دیکھنے لگے ہیں. از آپ یہاں پہ اس کو انہوں نے لینگویج ماڈل کہا اس کو, از رول دین, یعنی کہ ان جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے یہ پیسے کا ہونا ہے. دس از منی, یعنی کہ یہ پیسہ ہے. رول جو اس کا وہاں پہ کردار ہے, دی رول از ٹو بائی مور فش, یعنی کہ اس پیسے کا رول کیا ہے کہ آپ اس سے مچھلی خرید سکتے ہیں. آپ کا پیسے کا رول ہوا تو مچھلی خرید لی گئی, دین یو کین ہیو اے بگ میل, یہ آپ کے لیے بڑا کھانا ہوگا. اب یہ دیکھیں ترتیب بن رہی ہے. یہ اب دیکھیں یہ بات آپ سنتے ہیں کہ انسان جو ہے زندگی کے اندر بولنا تو 3 سال میں سیکھ جاتا ہے, 2 سال میں, 3 سال میں, 4 سال میں بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے, لیکن کون سے الفاظ کس وقت اور کیسے بولنے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے انسان کی زندگی گزر جاتی ہے. اب یہاں پہ جو ہمارا بزنس ہے اس کے اندر بھی یہ بڑی امپورٹنٹ رول ہے. اب دیکھیے ایک ہی سسٹم ہے, میں ہمیشہ بات کرتا ہوں ایک ہی سسٹم ہے, اور اس سسٹم کے اندر ایک کا بزنس بڑھ رہا ہے اور ایک کا بزنس بڑھ نہیں رہا, تو ساری سیم بات کس کی ہے, اسکیل کی بات ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے, یہ صلاحیتوں کی بات ہے. ایک سیل مین کی پروڈکٹ نکل جاتی ہے اور ایک جو ہے اس کے چیکس نہیں آ رہے, وہ اس کے بونسز نہیں بڑھ رہے, وہ ڈسکاؤنٹ نہیں حاصل کر رہا, تو اس کی ایک ہی وجہ ہے, دونوں میں کس چیز کا فرق ہے, لینگویج کا فرق ہے, اس کے الفاظ کا فرق ہے, اس کی سکلز کا فرق ہے. اگر وہ اپنی سکلز کو امپروو کر لیں, اب ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ ہم زور کو لگا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. میں ایک بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے آپ کی منزل لاہور ہے, آپ گاڑی پشاور پہ, گاڑی جو ہے پشاور والی گاڑی اس پہ بیٹھ گئے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کی منزل آپ سے صرف آپ منزل پہ پہنچیں گے نہیں, مطلب پہنچنے آپ منزل پہ نہیں پہنچیں گے, یہ نہیں ہوگا, بلکہ آپ کی منزل آپ سے دور ہو جائے گی. آپ کئی کوسوں کئی کلومیٹر آپ کی منزل سے دور نکل جائیں گے. صرف کیا گال تھی, ایک ڈائریکشن گال تھی. جس دن آپ کی ڈائریکشن یعنی کہ آپ کا سیکوینس الفاظ کا ترتیب ٹھیک ہو جائے گی تو آپ اپنی منزل کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. تو ہمیشہ میں جملہ بڑا شاندار جملہ مجھے لگتا ہے, وہ کہتے ہیں فوکس آن امپروونگ ناٹ فوکس آن پروونگ. جس دن آپ نے اپنے آپ کو امپروو کر لیا, اپنے آپ کو بہتر کر لیا, اب امپروومنٹ یہ نہیں ہوتی کہ آپ کپڑے اچھے پہن لیں, جوتے اچھے پہننے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اچھے کپڑوں سے آپ پروفیشنل لباس پہن لیتے ہیں, اپیئرنس اچھی ہو جاتی ہے, صرف اس سے کام نہیں چلے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کرنا ہوگا, ہم نے اپنے آپ کو مینٹلی یعنی کہ آپ کے جو بزنس کی جو سکلز ہے اس کے اندر مہارت حاصل کرنی ہوگی, جس کو میں کہتا ہوں بیسکس. ٹھیک ہے, بیسکس کا مطلب کیا ہے, جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, بنیادی سکلز وہ آپ کے اندر آنی چاہیے. دیکھیں ہمارا جو پروڈکٹس ہے, یہ پروڈکٹس ہماری اس وقت معاشرے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں بزنس کارو. ٹھیک ہے, بزنس کارو. بزنس کارو کیا ہوتا ہے کہ کاروبار کس طرح جھک رہے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 90 کے بعد دنیا میں جو دور شروع ہوا, وہ جو دور تھا وہ آئی ٹی کا دور تھا. آج دنیا میں دور ہے ویلنس کا دور ہے. لیکن اس میں بھی آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنی جو فیب ہے اس کو بہت شاندار طریقے سے سمجھنا ہوگا. اگر جس طرح فیب کے اندر ماسٹر ہو گئے, یہ بیسک ہے ہماری, تو آپ کا پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا, ایزی ہو جائے گا, اور آپ اس طریقے سے آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اب یہاں پر دیکھیں جی, آپ فیب آ گئے, فیب ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فیب ہے کیا. ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ فیب کی وضاحت آ رہی ہے. انٹروڈکشن آف فیب سیلنگ رول. ابھی میں آپ کو تعارف کروانے جا رہا ہوں کہ آپ فیب کے ذریعے جو ہے پروڈکٹ کو جو سیل کریں گے اس کے رول کیا ہے.
اب یہاں پہ از کو سمجھ گئے آپ؟ اس کا مطلب ہے جو پہلے پچھلی سلائڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ پیسے کا ہونا. آپ کے پاس پیسہ ہے، ٹھیک ہے، دس از اے منی. یعنی کہ آپ کیٹ کی بات پیچھے چلے جائیں، پچھلی سلائڈ پہ کیٹ کی بات کریں، دس از اے منی، یہ پیسہ ہے. اور اس پیسے سے آپ مچھلیاں خرید سکتی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کا پیسے کا رول کیا ہے؟ مچھلیاں خریدنا. اور دین تب کیا ہوگا کہ آپ کے پاس میل آ جائے گا، کھانا آ جائے گا. اب یہاں پہ اس کو فیچر کہا گیا ہے اور رول کو ایڈوانٹیج کہا گیا ہے اور دین کو بینیفٹ کہا گیا ہے. اب اس میں انشاءاللہ تعالی مزید ابھی بات آپ کو بہت کلیئر ہو جائے گی. آپ دیکھیں از فیچرز، فیچر کو کہا جاتا ہے خصوصیات کہہ سکتے ہیں آپ. اب ایڈوانٹیج کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ ایک پین ہے میرے ہاتھ میں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ پین ہے، ٹھیک ہے، یہ پین ہے، یہ مطلب ٹھیک ہے پین ہے. اب یہ پین ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب اس پین سے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ مطلب یہ اس کا مطلب ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب یہ اس کے اندر سائز بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت خوبصورت پین بنا ہوا ہے، یہ مطلب یہ ساری چیزیں اس کے فیچر ہو گئے. لیکن ایڈوانٹیج کیا ہے کہ اس کے کیا مطلب اس کے فائدے کیا ہے، یہ جب تک پتہ نہیں ہوگا. اور آگے جائیں بینیفٹس کا مطلب یہ ہے کہ میرا پین ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ختم ہو گیا ہے تو میں نے لکھنا ہے، جو لکھنا ہے وہ بینیفٹ ہے، میں نے لکھائی کر سکوں گا. تو اس طریقے سے کوئی بھی جو پروڈکٹ ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے فیچر، پروڈکٹ پراپرٹیز اینڈ فیچر، یعنی کہ اس پروڈکٹ کی خصوصیات کیا ہیں. ایڈوانٹیج کی طرف آئیے، دی رول اور ایڈوانٹیج دیٹ فیچر آف ا پروڈکٹ کین برنگ ٹو ا کسٹمر وائل یوزنگ اٹ. اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ وہ جو پروڈکٹس ہیں ان کے فیچر کا رول کیا ہے. یعنی کہ آپ آگے یہ بات آئے گی کہ آپ کی کوئی بھی ایک پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی پروڈکٹ کی خصوصیات بہت زیادہ ہے، وہ ملٹی فنکشن ہے، بہت زیادہ کام کرتی ہے، لیکن اس کے ایڈوانٹیج کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، ایڈوانٹیج کیا ہے؟ آگے اس میں آگے انشاءاللہ بات کروں گا جب ہم پروڈکٹ پہ جائیں گے. اور دین اور بینیفٹس، دی بینیفٹس دیٹ کسٹمر کین گیٹ فرام یوزنگ دی پروڈکٹ. اب جو کسٹمر ہے آپ کا، مطلب آپ کہتے ہیں یہ پروڈکٹ جو ہے ایک پروڈکٹ چلوسانا ہے، اس کا جو پی ایچ لیول ٹھیک کرتی ہے، لیور کے لیے بھی کام کرتی ہے، یہ ملٹی فنکشن ہے، بہت ساری یہ ویٹ کو ریڈیوس کرتی ہے، ٹھیک ہے، یہ سی وی کے لیے بھی ٹھیک ہے، یہ سیریبروواسکولر ڈیزیز کے لیے بھی ٹھیک ہے. یہ سارے ایڈوانٹیج آپ بتا رہے ہیں. لیکن جو آپ کا کسٹمر ہے اس کو کیا رزلٹ چاہیے، اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کا پرابلم کیا ہے. آپ جب اس کو بتاتے ہیں کہ یار یہ پروڈکٹ آپ کھاؤ گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ اسپیسیفک جو پرابلم ہے یہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ بینیفٹ ہے. تو اس ترتیب سے ہم نے پروڈکٹ کی سجانا ہے فیچر، ایڈوانٹیج اور بینیفٹ، اس کو کہتے ہیں فیب. آپ مزید آگے اس کو دیکھتے ہیں، یہاں پہ مثال دی گئی ہے فیچر، پروڈکٹ فیچر اینڈ پراپرٹی. یہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، دس از اے ریئل لیدر سیٹ. اب یہاں پہ دیکھیں آپ جو ہے یہ آپ کو جو شرٹ بھی دکھائی گئی ہے، اٹ از اے لینن ٹیکسچر شرٹ. مطلب اس کا جو کپڑا ہے، یہ جو اس کا کپڑا ہے یہ بڑا زبردست کپڑا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑی اچھی شرٹ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ اس میں لیدر وغیرہ بھی استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ شرٹ اچھی ہے، بس اس کے فیچر ہیں، یہ اس کی خصوصیات ہیں. اب یہاں پہ ایڈوانٹیج کی طرف جاتے ہیں، دی رول آف ایڈوانٹیج دیٹ اے فیچر آف اے پروڈکٹ کین برنگ ٹو کسٹمر وائل یوزنگ اٹ. کہ ایسے ایڈوانٹیج ہونے چاہیے کہ ایڈوانٹیج سے، ٹھیک ہے، ایسے ایڈوانٹیج کا رول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو فیچر ہیں وہ جو ہے وہ کسٹمر جو ہے اس کی طرف یوز کرنے کی طرف آ جائے، استعمال کرنے کی طرف آ جائے، تو تب جا کے جو ہے جی. تو ہم یہ بات کر رہے تھے، ابھی یہ بات آپ کو بڑی شاندار طریقے سے سمجھ آ جائے گی. ابھی ہم نے ایک نا شرٹ پہ بات کی، شرٹ لیدر کی ہے، بہت اچھی ہے، زبردست ہے، تو اس کے فیچر تھے. اب ایڈوانٹیج پہ آ جائیں. آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ایڈوانٹیج اپروکسیمیٹ ٹو باڈی اسکن. آپ دیکھیں آپ کی جو جی، تو ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے فیچر پہ پہلے بات کرنے کی، ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایڈوانٹیج پہ. اب شرٹ بہت اچھے کپڑے کی بنی ہوئی ہے، شرٹ جو ہے وہ بہت شاندار جو ہے، اس کا کپڑا بھی ہے، کلر بھی بہت اچھا ہے. اب آ جائے ایڈوانٹیج کی طرف. ایڈوانٹیج اپروکسیمیٹ ٹو باڈی اسکن.
اگر وہ شرٹ جو ہے باڈی کی سائز کے مطابق ہوگی، جسم کے سائز کے مطابق ہوگی، ایک کیا ایڈجسٹ ٹیمپریچر، وہ ہماری باڈی کا ٹیمپریچر ایڈجسٹ کر دے گی. ٹھیک ہے، مطلب آپ مثال کے طور پہ جیسے یہ شرٹ آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ شرٹ کھلی آپ کو نظر آ رہی ہے. اب یہ کھلی شرٹ ہے، یہ باڈی کے ٹیمپریچر کو ایڈجسٹ نہیں کر سکے گی. ٹھیک ہے، مطلب مثال کے طور پہ آپ نے کھلی شرٹ پہنا ہوا ہے تو اس میں ہوا بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اب یہ شرٹ اگر باڈی کے سائز کے مطابق ہے تو باڈی کے ٹیمپریچر کو ایڈجسٹ کریے تو یہ ایڈوانٹیج ہے، اس کو ایڈوانٹیج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ساتھ بینیفٹس کیا ہے، اگر مطلب گرمیاں ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو اگر اپنے گھر میں پہنتے ہیں دی باڈی ٹیمپریچر ول ڈراپ 4 to 8 ڈگری. مطلب جب یہ آپ اپنے گھر میں اس کو شرٹ کو پہنتے ہیں ہاٹ سمر کے اندر تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے جو ٹیمپریچر ہے اس کو ایڈجسٹ کرتی ہے، یعنی کہ اس ٹیمپریچر کو کم کر دے گی. یعنی کہ اس کا جو کپڑا ہے یعنی کہ وہ اچھا کپڑا ہے، یہ فیچر ہو گئے. اب یہ جو شرٹ ہے اگر یہ باڈی کے سائز کے مطابق ہوگی یہ ایڈوانٹیج ہو گیا، اور یہ ہمارے ٹیمپریچر باڈی کے ٹیمپریچر کو ایڈجسٹ کر دے گی تو یہ فیچر ہو گیا، بینیفٹ ہو گیا. دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، شرٹ اچھے کپڑے کی بنی ہوئی ہے، یہ اس کا کیا ہے، فیچر ہے اس کا، اور یہ ہماری باڈی کے ٹیمپریچر کو ایڈجسٹ کرے گی. ٹھیک ہے، یہ اوور آل بات ہوگی. اب یہ کیا ہو گیا، یہ ایڈوانٹیج. اب یہ ہماری باڈی جب ہم اس کو گھر میں پہنیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ ہماری باڈی کی ٹیمپریچر کو 4 سے 8 ڈگری جو ہے اس کو کم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے ہمیں کرنی نہیں رہے گی. تو یہ اس کا بینیفٹ ہو گیا. تو یہ فیب مکمل ہو گیا، اشارے کے حوالے سے فیب مکمل ہو گیا. یعنی کہ سیل مین مثال کے طور میں مثال کیسے تو سیل مین نے بتایا کہ یہ شرٹ بہت شاندار بنی ہے، کپڑا بہت اچھا ہے اس کا، یہ فیچر اس نے بتا دی. اب دوسرے نمبر پہ وہ شرٹ اب کھلی ہے تو بندے نے لینی ہے، نہیں لے گا بندہ. اب وہ شرٹ باڈی کے سائز کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، تو سائز کے مطابق ہوگی تو یہ کیا ہے، یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے. اگر وہ شرٹ جو ہے ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرتی ہے 4 سے 8 جیسے یہ کہہ رہے ہیں تو گھر میں آپ پہنیں گے تو یہ کیا ہو گیا، اس کا بینیفٹ ہو گیا. تو اس کو فیب کہتے ہیں. اب اسی طریقے سے یہاں پہ آپ مزید سمجھیں گے، یہ ٹماٹو جوس کا بتایا گیا ہے، مطلب ٹماٹر جو ہے اس کا جوس کے بارے میں بات کی گئی ہے. اب یہاں پہ سب سے پہلے یہ جو ٹماٹر ہے اس کے اندر مختلف قسم کے ایلیمنٹ، ٹریس ایلیمنٹ موجود ہیں. ٹھیک ہے، مختلف قسم کے ٹریس ایلیمنٹ موجود ہیں. پھر جو ہے آپ اس کو اگر جو ہے کیا کرتے ہیں جی، آپ کیلشیم کے ساتھ ملا کے دیتے ہیں. یہ میں تو پہلے پڑھ لیتا ہوں پھر ایڈوانٹیج بتا دیتا ہوں تینوں چیزیں. اور یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے ہماری باڈی میں وہ چیزیں جو باڈی کے لیے ٹھیک نہیں ان کو ایبزارب ہونے میں یہ مطلب اس کو کام کرتا ہے، اور یہ ہیلتھ کو لمبے عرصے تک مطلب محفوظ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو لیور کے جو سیل ہیں ان کو ڈیمیج ہونے سے ان کی جو ڈیمیجز ہیں اس کو کام کرتا ہے. اب یہاں پہ جو اس کے اندر ایلیمنٹس موجود ہیں وہ فیچر ہے اس کے. ٹھیک ہے، یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ اس کے ایڈوانٹیج ہے. اب یہ لیور اور یہ ہماری صحت کو لمبے عرصے تک مینٹین کرتا ہے اور ہمارے جگر کے سیل کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے. تو یہ اس کے بینیفٹس ہو گئے. تو یہ 3 چیزیں آ گئی، فیچر، ایڈوانٹیج اور بینیفٹس. اگر یہ 3 چیزیں ہمیں پروڈکٹ کے حوالے سے سمجھ آ گئی تو آگے ہمارے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا. کامن مسٹیکس ان فیب اپلیکیشن، جو کچھ ہم غلطیاں کرتے ہیں جب ہم فیب اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ہم کچھ مسٹیکس کرتے ہیں، کچھ غلطیاں کرتے ہیں، اور یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں یہ غلطیاں ہمارے جو ہے بزنس کے اندر ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں. آئیے ان کو دیکھتے ہیں جی. The most likely problem in fab application. The most likely problem in fab application. نمبر 1 اس سائڈ پہ آ جائے، مطلب آپ اگر دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ too much emphasize on feature، کہ ہم بہت زیادہ جو ہے زور دیتے ہیں فیچر کے اوپر. ٹھیک ہے، مطلب فیچر میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ پروڈکٹ بہت شاندار بنی ہوئی ہے، آرگینک ہے، ٹھیک ہے، یہ بایو ٹیکنالوجی سے بنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان پروڈکٹ کا پورا کوئی مطلب کمپیریزن نہیں ہے، یہ بہت اعلیٰ پروڈکٹ ہے. یہ فیچر آپ بیان کر رہے ہیں. اے اینڈ بی یعنی ایڈوانٹیج اور بینیفٹ جو ہے اس میں ہم کنفیوز ہوتے ہیں. اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اب فیچر پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے اور جو ایڈوانٹیج اور بینیفٹس ہیں اس میں ہم کنفیوز ہیں. صحیح ہے. تو جب تک ہم اے اور بی یعنی کہ ایڈوانٹیج اور بینیفٹ میں کنفیوز ہوں گے تو ہماری پروڈکٹ صحیح طریقے سے پروموٹ نہیں ہوگی. تو ہم نے ان تینوں چیزوں کو الگ الگ سمجھنا ہے. فیچر کو ٹچ دے دیں لیکن فیچر پہ زیادہ آپ نے گہرائی میں چلے جائیں گے تو آپ کا جو کسٹمر ہے
وہ آپ کا کسٹمر آپ سے ٹریننگ تو نہیں لے آیا نا، وہ تو اپنے مسئلے کے لیے آیا ہے، وہ اپنے پرابلم کے لیے آیا ہے، لیکن آپ اس کو زیادہ ٹریننگ دے رہے ہیں، فیچر پہ زیادہ زور دے رہے ہیں، تو میں بھی پروڈکٹ آپ کی نہ خریدیں۔ اب یہاں پہ سملیرٹیز، اب یہاں پہ ہاؤ ٹو ڈیفرینشیٹ دی رول آف اے اینڈ بی، اب ان دونوں میں فرق جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ڈیفرینشیٹ جو ہے، سملیرٹیز جو ہے اوکے، مطلب ٹھیک ہے، مطلب آپ جو ہے اس کے جو فیچر ہے اس میں کچھ چیزیں سیم ہوتی ہیں، آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ڈفرینسز کو دیکھیں، اے اور بی میں ڈفرینس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو ایڈوانٹیج ہے پروڈکٹ کے اندر وہ، اور جو بی ہے آپ کا، بی کا مطلب ہے جو لوگوں کے حوالے سے بینیفٹ ہیں۔ اب اس کی مثال سمجھ لیں، ایک بندے کا پرابلم ہے لیور کا، فار ایگزامپل اس کے لیور کا تھوڑا بہت ایشو ہے، یا ایک بندے کا ایشو ہے نیند کا پرابلم ہے، آپ نیند پہ بات نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ کیلشیم لیں گے مثال کے طور پہ تو آپ کے گھٹنوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ یہ مسئلے ہو جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، یہ غلط نہیں ہے، آپ ٹھیک ان کو دے رہے ہیں، لیکن آپ نے جب تک اس کا جو لوگوں کا جو اسپیسیفک ایک پرابلم ہے اس کے بینیفٹ پہ زور نہیں دیں گے تو میں بھی پروڈکٹ نہ خریدیں۔ آپ نے زیادہ جو ایمفیسائز کرنا ہے وہ بینیفٹ کے اوپر کرنا ہے، اس پہ آگے ہم یہ بات بھی کریں گے۔ اب یہ جو شرٹ ہے ویئرنگ لینن شرٹ، جو آپ یہ شرٹ پہنتے ہیں، مٹیریل کیا ہے ویری گڈ، اس کا جو مٹیریل ہے یہ بہت اچھا ہے، ویری گڈ، سافٹ اور بڑا سافٹ ہے، نرم ہے، آلسو ہے ویری گڈ بریتھنگ ایبلٹی، اور اس کے اندر ہوا اندر ہوا کا آنا جانا جو ہے وہ بڑا ایزی ہے، اور اس میں بھی بہت اچھی ہے۔ سو یو کین فیل کولر، تو آپ محسوس کریں گے اپنے آپ کو اچھا محسوس کریں گے، کولر ہوگا، آپ کو ٹھنڈ محسوس ہوگی، یہ ایک مثال دی گئی ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ جاننا ہے کہ یہاں پہ ایڈوانٹیج کون سے ہیں اور بینیفٹس کون سے ہیں۔ اب جو میٹیریل ہے اس کا بہت اچھا ہے، سافٹ ہے، اور اس میں سے ہوا آ جا سکتی ہے، یہ ایڈوانٹیج ہے، اور اس کے اندر جو کولر ہے جو آپ کو ٹھنڈ محسوس ہوگی، یعنی کہ آپ ایزی محسوس ہوگی، گرمیوں کے اندر آپ کو ٹھنڈ محسوس ہوگی، یہ بینیفٹ ہے۔ تو بینیفٹ کو لازمی ہمیں اس کو جو ہے اس پہ زور دینا ہے، تاکہ آپ کا جو کسٹمر ہے یہ ہمیشہ بات یاد رکھیے گا، وہ پروڈکٹ لے کر اس کے ذریعے وہ بینیفٹ کے تھرو پروڈکٹ لے گا۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پہ ایک جوتا ہے لیدر کا بنا ہوا ہے، بہت اچھا جوتا ہے، لیکن وہ آپ کے سائز کے نہیں ہے، ٹھیک ہے، پر آپ کو بتایا جاتا ہے، سیل مین بتایا جاتا ہے جوتا بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہے، ٹھیک ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کی شیپ بھی دیکھ لیں، لیکن وہ آپ کے سائز کے نہیں ہے تو آپ کبھی نہیں لیں گے۔ آپ ایک جوتا آپ لیدر کا ہے، بہت شاندار ہے، ٹھیک ہے، اچھی اس کی شیپ بھی بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے فیچر اور ایڈوانٹیج ہو گئے۔ اب وہ جوتا آپ کے سائز کا ہے، آپ پہنتے ہیں تو آپ کو بالکل فٹ آتا ہے تو آپ اس کو لے لیتے ہیں، وہ بینیفٹ ہے۔ تو سیم لائک اسٹار پروڈکٹ فیب، آپ جو اسٹار پروڈکٹس ہیں ہماری ان کے بارے میں آپ کو لازمی، اسٹار کہتے ہیں وہ ہماری بڑی شاندار پروڈکٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں لازمی آپ کو فیب پتہ ہونا چاہیے۔ آپ یہاں پہ سب سے پہلے چٹوسن کی بات آ گئی، چٹوسن کیپسول۔ اب چٹوسن جو ہے ہماری بڑی اعلیٰ پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ فیب اس کو انہوں نے ایکسپلین کر دیا تینوں اس میں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر ایف ہے، پھر ادھر اے اور پھر بی، آپ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایف پہ پہلے بات کرتے ہیں ہیلتھ فوڈ چٹوسان مین انگریڈینٹس۔ آپ چٹوسان کہتے ہیں چٹوسان جو ہے یہ بہت شاندار پروڈکٹ ہے، یہ شیم فش کی شیل سے بنائی گئی ہے، یہ دنیا کے اندر ایسی پروڈکٹ ہے جو پازیٹیو مائنڈ رکھتی ہے، یہ دنیا کے اندر امیون فائبر ہے، جی یہ دنیا کے اندر جو ہے اس کو 6 ایلیمنٹ آف لائف کہا جاتا ہے، یہ سارے آپ اس کے فیچر بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے بتایا یہ پروڈکٹ جو ہے شریم فش کی شیل سے بنائی جاتی ہے، پازیٹیو اس کا آئن ہے، یہ امیون فائبر ہے، ٹھیک ہے، یہ 6 ایلیمنٹ آف لائف ہے، یہ ساری چیزیں اس کے آگے فیچر آگے۔ اب اے میں کیا ہے ریگولیٹ امیون سسٹم، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے یہ آپ اے کو سمجھ لیں، اب میں اس کو تھوڑا ایکسپلین الگ کر دوں گا آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ اب ایڈوانٹیج آپ اس کے بتا رہے ہیں، ایڈوانٹیج آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے امیون سسٹم کو ریگولیٹ کرتی ہے، یہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز سے بچاتی ہے، یعنی کہ دل کے امراض سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لیور کے فنکشن کے لیے بہت ہی اچھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ باڈی کے پی ایچ کو ایڈجسٹ کر دیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے ویٹ کو ریڈیوس کرتی ہے، آپ یہ کہتے ہیں یہ بیڈ کولیسٹرول کو گڈ کولیسٹرول میں کنورٹ کرتی ہے، یہ سارے ایڈوانٹیج ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں چٹوسان از اے فائبر، یہ امیون فائبر ہے، یہ ایڈوانٹیج ہے۔ اب آپ بینیفٹ کی طرف جاتے ہیں، یہ میں نے آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر رہا ہوں الگ الگ کر کے تاکہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ آ سکے۔ اب آپ بی کی طرف آ جائیں، اب بی کیا ہے بینیفٹس،
promote the antibody generation known as the body's immune defender. آپ یہاں پہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ اب یہ بڑی شاندار بات ہے. اب آپ نے کہا ایک آپ مخصوص اپنے کسٹمر کو فوکس کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چٹوسن جب آپ استعمال کریں گے تو یہ آپ کی باڈی کے اندر امیون سسٹم کی جو اینٹی باڈیز ہیں ان کو ریگولیٹ کرے گی, تو آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہو جائے گا. یعنی کہ ڈیفینڈر, یعنی کہ آپ کی باڈی کے ڈیفینڈر ہے وائٹ بلڈ سیل, ٹی سیل, آپ کے بی سیل, اس کے علاوہ جو ہے آپ کی باڈی کے اندر جو باقی لیمفیٹک سسٹم ہے, یعنی کہ یہ سارے ڈیفینڈر ہیں, یعنی کہ یہ تقریباً 5 چیزیں بنتی ہیں. اب یہ جو چیز آپ بتائیں کہ جب آپ چٹوسان استعمال کریں گے تو آپ کی باڈی کا امیون سسٹم اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ آپ کی باڈی میں جو وائرس اور بیکٹیریا اٹیک کرے گا تو آپ کا امیون سسٹم اس کا مقابلہ کر سکے گا. دیٹس کالڈ بینیفٹ. یہ بینیفٹ ہے. اب بندہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے, یہ بڑی شاندار بات کر رہا ہے. کرونا وائرس آیا ہوا ہے یا یہ بیکٹیریا آیا ہوا ہے, کبھی ڈائریا آ جاتا ہے, تو اس میں کون سی چیز کام کرے گی؟ بھائی وہ امیون سسٹم کام کرتی ہے. اب آپ نے بات کر دی امیون سسٹم, اب اس نے کرونا وائرس کے مقابلے میں کس کو مضبوط کرنا ہے؟ امیون سسٹم کو. تو آپ نے بتا دیا کہ چٹوسان امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے, تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا. آگے دی سپلائی ڈائٹری فائبر پروموٹ دی گیسٹرو انٹسٹائنل پری اسٹائلسس ڈیٹاکس. اب یہ بڑی شاندار بات ہے. پھر انہوں نے آگے بینیفٹس کی بات کر دی کہ جب آپ جو ہے چٹوسان استعمال کریں گے تو یہ کیا کرے گا, آپ کا جو ہمارا جو نظام ہے, نظام انہضام اور اسپیشلی ہمارا انٹسٹائنل سسٹم, چھوٹی آنت اور بڑی آنت, اس میں سے گندے مادوں کو نکال دے گا. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ ہماری باڈی کے اندر ٹاکسن وغیرہ ہماری انٹسٹائن کے اندر جا کے اکٹھی ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں ویٹ بڑھ رہا ہے, اسپیشلی ویٹ اگر نہیں بڑھ رہا تو ویٹ بڑھ رہا ہے. اب جو پیٹ بڑھ رہا ہے کیوں بڑھ رہا ہے؟ انٹسٹائن کے اندر ٹاکسن پڑی ہوئی ہیں. تو آپ کسٹمر کو فوکس کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ جب آپ چٹوسان استعمال کریں گے تو یہ ایسا فائبر ہے, ڈائٹری فائبر ہے. ڈائٹری فائبر کہتے ہیں خوراک والا فائبر, یعنی کہ فوڈ والا فائبر, جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. جیسے آپ سبزیاں کھاتے ہیں تو سبزیوں میں فائبر ہے, ٹھیک ہے, پھلوں میں بھی فائبر موجود ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کاربوہائیڈریٹس, ٹھیک ہے, کارب موجود ہوتے ہیں. تو فائبر جو ہے یہ ہماری انٹسٹائن, یہ چٹوسان کا فائبر ایسا ہے کہ جب آپ کھائیں گے آپ کی چھوٹی آنت اور بڑی آنت کو صاف کر دے گا. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بینیفٹ ہوگا. یقیناً آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ نے چٹوسان کے آپ کا فیٹ بتا دیا, اے بھی بتا دیا, بی بھی بتا دیا, اے بھی بتا دیا, ڈی بھی بتا دیا. آپ فیچر بھی سمجھ آ گیا, آپ کو ایڈوانٹیج بھی سمجھ آ گیا اور بینیفٹ بھی آپ کو یقیناً سمجھ آ جائے گا. اب ہم آگے اگلی پروڈکٹ کی طرف, چونکہ پروڈکٹ کی ٹریننگ اور اس سے ہم فیٹ پہ بات کر رہے ہیں تو یقیناً آپ پروڈکٹ کی ٹریننگ لیں گے تو اس میں ہماری پوری پی پی ٹی کے اندر فیٹ ہوتی ہے. آپ ہمارے اگر دیکھیں کوئی بھی آپ نے پروڈکٹ ٹریننگ لی ہوگی, یعنی کہ کل آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے یہاں پہ کیلشیم کی, میرے آپ نے ٹائمشی کے پیج پہ دیکھی ہوگی. آپ اس ٹریننگ کو دیکھیں تو اس میں 3 چیزیں دیکھی ہوں گی آپ نے. پہلے سب سے پہلے کیلشیم پہ بات کی گئی, یعنی کہ اس کا فیچر پہ بات ہوتی ہے, پھر ایڈوانٹیج پہ, پھر بینیفٹس پہ. اب یہاں پہ ہم مخصوص ایک پروڈکٹ لے رہے ہیں ہماری پی پی ٹی, جیسے ابھی آپ پی پی ٹی لے لیں لپڈ میٹابولٹی, اس کا پورا نام پورا نام اگر دیکھیں آپ اس کا نام پہ غور کریں تو آپ کو بیان بھی فیکٹ سمجھ آ جاتا ہے. اس کا نام ہے ٹائمشی لپڈ میٹابولک مینجمنٹ ٹی. آپ دیکھیں لپڈ کیا آ گیا؟ لپڈ کہتے ہیں چکنائی کو, ٹھیک ہے. تو یہاں بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے جو فیچر ہے وہ چکنائی کو نکالنے کے حوالے سے ہیں, یہ نام سے ظاہر ہوتا ہے. اگر میٹابولک کو دیکھیں تو میٹابولک ہماری باڈی کا سسٹم ہے, یعنی کہ آپ کا خون کے ذریعے سیل تک خوراک کا پہنچنا ہے, اس کو میٹابولک سسٹم کہتے ہیں. تو یہاں سے اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے اندر جو میٹابولک ہے یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے. آگے مینجمنٹ کی, یعنی کہ یہ ہماری مینجمنٹ کو باڈی کی تمام چیزوں کو مینیج کرتی ہے. آپ جہاں پہ آ جائیں, اب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں ایف سے بنتا ہے فیچر ٹی بیگ ود ہیلدی فنکشن. اب یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ جو ہماری میٹابولک مینجمنٹ ٹی ہے اس کا جو ٹی بیگ ہے وہ بہت شاندار ہے, اس کے اندر جو فنکشن ہے اس کے بڑے صحت مندانہ ہیں. اب آپ کہتے ہیں جو ٹی ہے, یہ جو ہماری میٹابولک ٹی ہے یہ 5 حرف سے بنائی گئی ہے. کتنے حرف سے؟ 5. فرسٹ آف آل اس کے اندر جو ہے گینوسیما پینٹافیلیا ہے. دوسرے نمبر پہ اس کے اندر جو حرف ہے وہ ہے اس کے اندر ریڈس پولیگونی ملٹیپلوری ہے, اور تیسرے نمبر اس کے اندر پولیفینول ہے, چوتھے نمبر پہ اس کے اندر لوٹس لیف ہے, اور پانچویں نمبر پہ اس کے اندر جو ہے وہ ہے گرین ٹی.
اب یہ 5 حرف کا مجموعہ ہے، میں نے بتا دیا آپ کو. اب یہ میں نے کیا بتایا آپ کو؟ فیچر. اب آتا ہے ایڈوانٹیج کی طرف. ایڈوانٹیج کیا؟ گڈ ٹیسٹ، ذائقے میں بڑی زبردست ہے، یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے. کنوینئنٹ ٹو کیری، اٹھانے میں بڑی آسان ہے، آپ ایمبولینس کو لے کے جا سکتے ہیں، ایزی ہے. ٹھیک ہے. ایزی ٹو بریو، مطلب اس کو آپ بنانے میں آپ کے لیے بڑی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، جلدی آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں. اب گینوسیما از نون ایز دی سیکنڈ جنسنگ. اب گینوسیما میں نے بتایا تھا اس کے اندر موجود ہے، پہلے میں نے بتایا تھا فیچر کے اندر. اب گینوسیما جو ہے یہ دنیا کے اندر سیکنڈ جنسنگ اس کو کہا جاتا ہے. جنسنگ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے ہربس کے اندر. جیسے آپ گھر میں ادرک استعمال کرتے ہیں، وہ بھی جنسنگ کی ایک قسم ہے. اب یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جنسنگ جو ہے کہ سیکنڈ جنسنگ اس کو کہا جاتا ہے. یہ اس کا کیا ہے ایڈوانٹیج؟ یہ کولیسٹرول لیول کو کم کرتی ہے، یہ بلڈ وسکوسٹی کو کم کرتی ہے، یعنی کہ خون کی گاڑھ پن کو ایڈجسٹ کرتی ہے، یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے. ٹھیک ہے. اور دی انگریڈینٹ کین بی ڈرنک ایوری ڈے، آپ اس کے انگریڈینٹ روزانہ پی سکتے ہیں، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. پولیفینول وٹامن سی ان دی گرین ٹی، اس کے اندر پولیفینول بھی موجود ہے. پولیفینول اس وقت دنیا کے اندر بہت شاندار قسم کا فیوریٹ فوڈ ہے جو کہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور اس کے اندر وٹامن سی موجود ہے. وٹامن سی آپ جانتے ہیں کہ وٹامن سی آپ کی امیونٹی کو انہانس کرتا ہے، ویک امیونٹی کو کنورٹ کرتا ہے اسٹرانگ امیونٹی کے اندر. آج دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت امیونٹی کے پرابلم ہے، کرونا وائرس اٹیکس پہ کر رہا ہے، امیونٹی پہ اٹیک کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ریکور ہو جاتے ہیں کرونا وائرس کے اندر. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کہ ریسرچ دیکھیں تو کرونا وائرس سے زیادہ لوگ دوسرے امراض سے مر رہے ہیں. مطلب ایک دن کے اندر کرونا وائرس سے زیادہ جو لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے وہ دوسرے امراض سے ہو رہی ہے. لیکن کرونا وائرس کا پرابلم اس وقت دنیا میں کیوں ہے، لوگ کیوں پریشان ہیں؟ اس کا ایک ہی وجہ ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اس وائرس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ویکسین نہیں ہے. لیکن اس کی ویکسین آج میں بتانے لگوں آپ کو. وہ ویکسین یہ ہے کہ جس کی امیونٹی قوت مدافعت مضبوط ہوگی وہ کرونا کا مقابلہ کر سکے گا. اب میں یہ یہاں پہ بات آ گئی، اب ہمارا یہ میٹابولک بتا رہا ہوں آپ کو. گینوسیما یہ بھی امیونٹی کو انہانس کرتا ہے، وٹامن سی یہ بھی امیونٹی کو انہانس کرتا ہے، اور گرین ٹی جو ہے یہ بھی امیونٹی کو انہانس کرتا ہے، اور یہ فیٹ کو کم کرتا ہے باڈی کے اندر. آپ بینیفٹ کی طرف آ جائیں. اب یہاں پہ میں نے کچھ یہاں بینیفٹ میں کر رہی ہوں یہاں پہ مطلب آپ اگر گرین ٹی لیں گے تو کیا مضبوط ہوگی؟ امیونٹی. جب امیونٹی مضبوط ہوگی تو آپ کی قوت مدافعت مقابلہ کر سکے گی کس کا؟ وائرس کا، بیکٹیریا کا. ٹھیک ہے. تو یہ جو میں نے بتایا کہ امیونٹی مضبوط ہوئی اور مقابلہ کرے گی وائرس اور بیکٹیریا کا، یہ بینیفٹ ہو گئے. ریگولیٹ بلڈ لپڈ وین یو انجوائے، جب آپ دیکھیں چائے بیسیکلی اب چائے آپ پیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چائے کیوں پیتے ہیں جی؟ بس ذرا چلو جی ہم چسکی لے لیں، ہم ذرا تھوڑا انجوائے کر لیں، یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ. آپ انجوائمنٹ کے لیے لیتے ہیں، لیکن آپ یہ میٹابولک مینجمنٹ کی انجوائے بھی کریں گے، لیکن انجوائے کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم کی گندی چربی جسے بیڈ فیٹ کہتے ہیں وہ بھی جسم سے نکلے گی. تو آپ دو چیزیں مکس ہو گئی، یعنی کہ انجوائمنٹ بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ صحت بھی بن رہی ہے. ہیلپنگ یور پریونٹ کارڈیوواسکولر ہیلتھ پرابلم. آپ چاہے کو انجوائے بھی کرو گے، ہماری اس گرین ٹی کو انجوائے بھی کرو گے، ساتھ دل کے امراض سے بھی بچ جاؤ گے. ایزی ٹو لرن لپڈ اینڈ سلنگ، آپ اس کو انجوائے بھی کرو گے اور ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ یہ آپ کی چکناہٹ کو بھی کم کرے گی اور آپ کا موٹاپا بھی کم ہو جائے گا اور آپ خوبصورت ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو تینوں چیزیں مکس کر دیں. یہاں پہ فیٹ بھی بتا دیا، یعنی کہ فیچر بھی بتا دیا، ایڈوانٹیج بتا دیا، اور آپ کو بینیفٹ بھی بتا دیا. اب اوزون پہ آ جائے، جس کو اردو میں اوزون آپ کہتے ہیں. اس کا بیسیکلی نام جو ہے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کلینر. اس وقت دنیا کے اندر یہ بیسٹ ڈیمانڈیبل پروڈکٹ ہے پوری دنیا کے اندر. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا میں اس کی فیچر اور یہ ساری چیزیں اس پہ بیان کرتا ہوں. اب فیچر کی طرف آ جائیں. اوزون جو ہے انٹیلیجنٹ مونوچپ مینجمنٹ سسٹم. اس کے اندر جو ہے ایک ایسا مینجمنٹ سسٹم بنایا گیا ہے کہ جس کو انٹیلیجنٹ مونوچپ مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میں فیچر میں بتا رہا ہوں آپ اس کے. آگے یہ لارج سائز LCD ڈسپلے. اس کا جو ڈسپلے ہے وہ بہت زبردست ہے، خوبصورت ہے. اسٹینڈ بائی ماڈل، یہ اس کا اسٹینڈ اس کی اسٹینڈ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کا مطلب اس کو
آپ ٹیبل پہ رکھیں گے تو اس کے نیچے اسٹینڈ ہے، بڑا خوبصورت طریقے سے یہ کھڑی ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے ویل ٹرن ٹو پاور سیونگ، یہ بجلی کو بھی جو ہے کم خرچ کرتی ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں، میں اب آپ نے کسٹمر کو بتایا یار اس کے اندر مونو چپ لگائی گئی ہے، یہ اس کی ایل سی ڈی بڑی زبردست ہے اور یہ بجلی کو کم استعمال لیتی ہے، تو کسٹمر لے گا؟ نہیں لے گا. اس کو کیا لگے ایل سی ڈی کے ساتھ اس کی، کسٹمر کو کیا لگے اس کی جو مونو چپ کے ساتھ. کسٹمر نے مونو وہ کہے گا میرے گھر میں جو لگی ہوئی ہے ایل ای ڈی اس کی سکرین بڑی اچھی ہے، میں وہ نہیں کہ میرے لیپ ٹاپ کی سکرین اچھی ہے، میں نے سکرین کو کیا کرنا ہے. آپ فیچر بتا رہے ہیں اس کو، آپ دیکھیے گا. اب آگے آپ کہتے ہیں یار اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بہت زبردست ہے، بہت شاندار ہے، ٹھیک ہے. اور مطلب اس کی جو ہے نا اس میں نائٹروجن آکسائڈ بھی کم بنتا ہے. یہ سارے فیچر ہیں بھائی. آپ ایڈوانٹیج کی طرف آتے ہیں. انکریز دی ویلیو آف دی بینیفیشیل بیکٹیریا انٹو گٹ. آپ یہاں سے سمجھ لیں بڑی شاندار بات ہے. آپ ایڈوانٹیج پہ آ جائیں. اب آپ نے کہا کہ یہ کیا کرتی ہے، بینیفیشیل بیکٹیریا کو بڑھاتی ہے اور جو ہمارے باڈی کے لیے نقصان دہ بیکٹیریا ہیں جو باڈی کے اندر مختلف ڈیمیجز کرتے ہیں ان کو بیڈ بیکٹیریا کو کم کرتی ہے. فائدہ مند بیکٹیریا کو بڑھاتی ہے، نقصان دہ بیکٹیریا کو کم کرتی ہے. یہ ایڈوانٹیج ہو گیا. اب یہ ایڈوانٹیج آپ نے بتا دیا اس کو. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ باڈی کے اندر جو ہے جو چیزیں ہیں جن کو ہم اس سے استعمال کرتے ہیں ان کی فریشنس کو برقرار کرتی ہے. یعنی کہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو چیزوں کی اپنی فریشنس ہوتی ہے. آپ سبزیوں کو دیکھتے ہیں، آپ صبح لے کے آتے ہیں سبزی بڑی فریش نظر آتی ہے، شام کو دیکھتے ہیں اس میں فریشنس ختم ہو جاتی ہے. جب فریشنس ختم ہو جاتی ہے تو اس کا کلر اور اس کو ڈالسی اور وہ جو ہے مطلب اس کے باسی ہو جاتی ہے. تو سیم یہ کیا کرتی ہے، باسی چیزوں کی جو اوریجنل فریشنس ہے اس کو باہر کر دیتی ہے. یہ ایڈوانٹیج ہے. اب آگے اور بیکٹیریا وغیرہ کو یہ کیا کرتی ہے، یہ کم کرتی ہے. اب یہ میں نے ایڈوانٹیج بتا دی. اب بینیفٹس کی طرف آ جائیں. ایڈجسٹ یور گٹ کلیئر دی اسٹول. یہ کیا کرے گی، یہ ہماری انٹسٹائنز کے اندر جا کے اس کا اوزونیٹڈ پارٹ جو ہے، جب پانی جو ہے یا ہماری اوزونیٹڈ ویجیٹیبلز ہیں جو اوزونیٹڈ جو ہے ہماری، آپ نے کیا کیا، پانی کو اوزون کیا. آپ نے کیا کیا جی، آپ نے سبزیوں کو اوزون کیا، آپ نے فروٹ کو اوزون کیا. وہ جو اوزونیٹڈ فروٹ اور ویجیٹیبلز اور پانی ہے جب یہ ہماری باڈی کے اندر جائے گا تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمارا جو اسٹول ہے، ہمارا جو پاخانہ ہے وہ ایزی آسانی سے ہماری باڈی سے کلیئر ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو باڈی ہے اس کی انٹسٹائنل جو سسٹم ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باڈی کے اندر جو نیوٹرینٹس ہیں وہ آسانی سے ایبزارب ہو جائیں گے، ایزیلی ایبزارب ہو جائیں گے. اور ہماری جو اسکن آلسو بیکم بیٹر، ہماری جو اسکن ہے وہ اچھی ہو جائے گی، زبردست طریقے سے ہو جائے گی. یہ اس کے میں نے آپ کو بینیفٹ دے دی. اب جب کسٹمر کو آپ نے بینیفٹ بتایا، جب بینیفٹ بتائے تو اس طریقے سے وہ کسٹمر جو ہے وہ آپ کا اٹریکٹ ہوگا. جی تو ہم یہاں پہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کلینر پہ بات کر رہے تھے. تو ابھی اس کے متعلق آپ نے بات کر لی، اس کا فیچر پہ بات کر لی، اس کا ایڈوانٹیج بھی بات کر لی اور اس کے ہم نے بینیفٹس بھی بات کر لی. تو یہ اس کو فیب کہتے ہیں. سمری آف پرنسپل فار یوزنگ فیب رولز. سمری کی طرف ہم جاتے ہیں بینیفٹس اور جو فیچر، ایڈوانٹیج اور بینیفٹس. اب فیب بینیفٹس کی طرف جاتے ہیں. نمبر 1 کیا ہے، کسٹمر بینیفٹ از دی سینٹر. یعنی کہ ہمارے جو ہر چیز کا مرکز ہونا چاہیے وہ ہمارا کسٹمر ہونا چاہیے، کسٹمر کے بینیفٹس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، کسٹمر کا جب تک بینیفٹس ہو جائے گا تو کسٹمر ہماری طرف جو ہے متوجہ ہو جائے گا. اور نمبر 2 ہے کنسسٹنسی پرنسپل. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر ہر چیز کا جو رزلٹ ملتا ہے وہ ملتا ہے لگاتار کسی کو بھی کام کرنے سے. لگاتار اصولوں کے ساتھ جب کام کریں گے تو آٹومیٹک رزلٹ ملیں گے. آگے اتھینٹک کریڈیبل، یعنی کہ آپ کی جتنی بھی باتیں ہونی چاہیے وہ اتھینٹک ہونی چاہیے. آج ہم انفارمیشن ایسے گزر رہے ہیں، لوگ آپ کی باتوں سنتے ہیں لیکن لوگ اس چیز پہ یقین کرتے ہیں جو کہ اتھینٹک ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں دنیا میں 3 چیزیں ہیں. ایک ہے یونیورسل ٹروتھ. ٹھیک ہے، یونیورسل ٹروتھ یہ ہے کہ سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. اس کو ہر بندہ مانتا ہے، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا. دوسرے نمبر جو چیز ہے وہ سائنٹیفک فیکٹس. سائنٹیفک فیکٹ کہتے ہیں جو سائنس نے چیزیں ثابت کر دی ہیں. سائنس نے ثابت کیا کہ جو پانی ہے وہ H2O سے بنا ہے. اب اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، H2O سے بنا ہے. ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں.
اور تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہوتی ہے جنرل رینڈم اوپینین. جنرل رینڈم اوپینین جو ہے کہ ہر بندے کی اپنی رائے مختلف ہوتی ہے. اگر وہ رائے جو ہے یونیورسل ٹروپ اور سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہوگی، یعنی کہ فیکٹس کے اوپر ہوگی، تو لوگ اس پہ بلیو کریں گے. اگر وہ فیکٹس پہ نہیں ہوگی تو لوگ اس پہ بلیو نہیں کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز اتھینٹک ہونی چاہیے. آپ پہلے جو بھی چیز کا فیکٹ بتانے لگے ہیں، فیچر، ایڈوانٹیج اور بینیفٹس، پہلے اس کی تیاری کریں. مثال کے طور پہ جس کی ضرورت کیلشیم ہے تو کیلشیم پہ اس کی تینوں چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک چیز پڑھاتے ہی رہتے ہیں، یعنی کہ اس کی اسٹڈی کروا رہے ہیں. پڑھانا اسٹڈی کروانا جو ہے کہ صرف فیچر ہے. ٹھیک ہے. میں نے کینسل کر دیا تھا، میرے کو پلے نہیں کیا. چیک کر رہا میں دوبارہ روکا اس کو. ٹھیک جی. تو ابھی بات کر دیں میں اس کو شپ اور کر دوں. اچھا ختم کرنی ہے. چلیں